میری شادی ایک سنار سے ہوئی تھی اور ان کی صرافہ بازار میں ایک بہت بڑی جویلرز کی دکان تھی۔ میری ساتھ بھی بہت اچھی تھی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے شوہر کئی راتیں گھر نہیں آتے تھے۔ جس دن گھر آتے تو کہتے آج کل کام بہت زیادہ ہے، اس لیے رات کو دکان پر ہی سونا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہماری نئی شادی ہوئی ہے، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، میں آپ کو دکان پر ملنے آ جایا کروں، مگر انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم کبھی بھی میری دکان پر نہیں آؤ گے، اور ہاں فکر نہ کرو، بس ایک ہفتے کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ایک مہینہ گزر گیا اور ان کی روٹین نہ بدلی۔ ایک دن شوہر کا پتہ کرنے دکان پر چلی گئی، وہ دکان پر موجود نہیں تھے۔ ملازم نے کہا کہ آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ ملازم مجھے اندر لے گیا تو میں حیران ہو گئی۔ وہاں ایک بیڈ لگا ہوا تھا اور اے سی بھی چل رہا تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھی ہی تھی کہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنی چادر اتاری اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کوئی جسم فروش لڑکی لگتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا میرے شوہر کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیران ہوئی اور اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا میرے شوہر سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہارا شوہر میرا زیور بیچ کر کھا گیا، اب میں روزانہ اپنے پیسے پورے کرنے آتی ہوں۔ میں روتی ہوئی دکان سے واپس گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد وہی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر آئی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ، میرا نام نازنین ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، پھر بھی شادی سے پہلے خوش رہا کرتی تھی۔ ہر دم ہنسنا بولنا، سہیلیوں کی محفل۔ شادی ہو گئی تو دنیا بدل گئی۔ چند دن سکون سے گزرے، پھر مجھے چپ لگ گئی۔ لگتا تھا جیسے بہت کچھ کھو گیا ہو۔ وہ ہنسانا، سہیلیوں کے سنگ آنا جانا جیسے خواب ہو گیا تھا۔ میٹرک میں تھی تو ابو بیمار ہو گئے، ایف اے کیا تو وہ ہمیں خیر آباد کہہ گئے۔ اب آگے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جلد ہی فکر معاش نے آ گھیرا۔ امی مجھے ٹیچر بنانا چاہتی تھی اور میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی۔ میری ایک سہیلی تھی جو نہایت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے انٹرویو دیا اور ہوائی میزبان منتخب ہو گئی۔ تبھی سے مجھے اس جاب کا شوق محسوس ہوا۔ میری سہیلی بتاتی تھی کہ ہوائی میزبان کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے، جبکہ ٹیچر کو پرائیویٹ سکول والے اتنی بھی سیلری نہیں دیتے کہ سکول آنے جانے کا خرچہ بھی نکلے۔ ایسی نوکری میں بھلا دن کیسے بھیج سکتے تھے؟ امی نے بہت منع کیا کہ ایئر ہوسٹس کی نوکری میں رات کی ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے اور تمہیں گھر سے باہر بھی رہنا پڑے گا، مگر میں نہیں مانی۔ زندگی سنوارنے کے خواب آنکھوں میں بسا کر ہوائی میزبان ہونے کا ارمان لیے انٹرویو دینے چلی گئی۔ میری دوست نے میری مدد کی اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ میں ہوسٹس منتخب ہوگی۔ کیا بتاؤں وہ دن میرے لیے کتنی بڑی خوشی لے کر آیا تھا۔ ہوائی میزبان کے طور پر پہلا سفر کرنے سے پہلے ہی میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ٹریننگ مکمل ہوئی تو میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ ان دنوں میں بے حد خوش تھی، دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ابھی ڈیوٹی دیتے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ قدرت نے مجھے معیز صاحب سے ملوا دیا۔ وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے، اسی فلائٹ پر میری ڈیوٹی تھی۔ دوران سفر کچھ اس انداز سے ہم کلام ہوئے کہ ان کا شائستہ انداز میرے دل میں گھر کر گیا۔ جب جہاز نے لینڈ کیا اور مسافر ہینڈ بیگ وغیرہ سنبھال کر باہر جانے لگے تو انہوں نے اپنا کارڈ مجھے دیا اور بتایا کہ ان کی مین صرافہ بازار میں ایک بہت بڑی جویلری شاپ ہے۔ میں نے بھی خوش ہو کر ان کا کارڈ رکھ لیا۔ اصل میں ہم دونوں نے پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ ڈیوٹی دے کر گھر آئی تو بار بار معیز صاحب کا چہرہ نگاہوں میں آنے لگا۔ نہ جانے کیسا جادو تھا ان خاموش اور گہری آنکھوں میں کہ رات بھر نیند نہ آئی۔ تب پرس سے کارڈ نکال کر دیکھنے لگی کہ یہ صاحب ہیں کون۔ پورا نام اور ایڈریس درج تھا۔ پیشے خانے میں ان کے پیشے سے متعلق لکھا ہوا تھا، سونے چاندی کے کاروباری، سونے میں کھیلنے والے۔ اللہ جانے کیسے انہوں نے میرا فون نمبر پتہ کر لیا، جبکہ میں چاہتے ہوئے بھی ان کو فون نہ کر سکی۔ بالآخر ایک روز ان کا فون آ ہی گیا۔ دل منتظر تھا، ان کی آواز سنی تو سکون محسوس ہوا۔ انہوں نے پارک میں ملنے کو کہا تو میں بھی انکار نہ کر سکی اور دیے وقت پر ملنے چلی گئی۔ پہلے دوستی ہوئی، پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ مجھے معیز بہت اچھے لگے تھے۔ ہم دونوں میں پیار محبت کی باتیں ہونے لگی۔ ہم نے شادی کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔ دن اور بھی خوبصورت ہو گئے۔ ایک دن معیز کی کال آئی اور انہوں نے پوچھا تم کس دن چھٹی پر گھر آؤ گی؟ میری والدہ تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ والدہ آنے کا کیا مقصد ہوگا، کیونکہ اگر صرف دوستی اور تعلق رکھنا مقصود ہوتا تو والدہ کو گھر آنے کی بات نہ کرتے۔ میں نے بتا دیا کہ 30 تاریخ کو اتوار کے دن میں گھر آ جاؤں گی۔
وہ اتوار کو شام 4 بجے اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئیں۔ ان کی والدہ نے ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر امی جان کو اپنے آنے کا مقصد بتا دیا کہ وہ معیز بیٹے کے رشتے کی خواہش مند ہے، اس کو آپ کی بیٹی دوران سفر پسند آئی ہے، امید ہے مایوس نہیں کریں گی۔ معیز بھی ساتھ تھے، امی نے انہیں دیکھا تو پسند کر لیا، ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آنٹی کو جواب دیا کہ مجھے 2-4 دن کا وقت دے دیجیے، میں بیٹی سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ اماں کو مجھے بیان ہی تھا، ہمارے مالی حالات اچھے نہیں تھے، جمع پونجی سب ابا کے علاج پر لگ گئی۔ ان کو گلے کا کینسر تھا اور ان کا 3 برس تک علاج چلتا رہا۔ والدہ میری ذمہ داری سے سب کو دوش ہونا چاہتی تھی، ان کو میری رضامندی مل گئی تو بات طے ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد معیز کی والدہ دوبارہ آئیں تو امی نے ہاں کہہ دی۔ معیز کی والدہ بہت خوش ہوئی اور بولی، آپ میرے بیٹے کی دکان دیکھ لیں، جو معلومات درکار ہو ان کے پڑوس کے دکانداروں سے لے سکتے ہیں۔ ہمارے گھر آ کر ہمارا گھر بھی دیکھے، ہمارا ذاتی مکان ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، دنیا کی ہر ضرورت موجود ہے، مگر میری آپ سے ایک درخواست ہے، بس رخصتی میں دیر نہ کریں، کیونکہ میرے قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینا چاہتے ہیں، مگر میں بیٹے کی خواہش کے آگے کچھ نہیں کر سکتی، اس سے کہ پہلے ان کو خبر ہو اور معاملات خراب ہو جائیں، ہم خاموشی سے لڑکی کو بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ امینوں نے کہا کہ ابھی ہماری تیاریاں مکمل نہیں ہیں، مگر معیز کی والدہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ غرض دباؤ ڈال کر انہوں نے 1 مہینے میں تاریخ لے لی، یوں ہمیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا، اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ انہیں جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد مختصر وقت میں رخصتی لینے آ گئے۔ یہ جب ہی شادی تھی کہ نہ شادیانے بجے نہ بارات آئی، دلہے والوں کو اس قدر جلدی تھی کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو مدعو کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ صرف ہماری پھوپھی پھوپھا اور چند نہایت قریبی عزیزوں نے شرکت کی۔ میں دلہن بن کر معیز کے گھر آ گئی۔ واقعی معیز کا گھر بہت بڑا خوبصورت تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر شادی کے کچھ دن بعد ساس نے کہا، بیٹی اب تمہیں ملازمت چھوڑنی پڑے گی، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، ورنہ ایسی شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے ملازمت چھوڑنے کا دکھ ہوا، مگر شوہر اور ساس کی خوشنودی کو مقدم جانا۔ میری سہیلی کہتی رہ گئی کہ پہلے ان کے طور طریقے دیکھ لو، شادی میں بھی ان لوگوں نے بہت جلدی کی ہے، اور اب تم ان کے کہنے پر اپنی نوکری چھوڑنے میں بھی جلدی کر رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ نوکری چھوڑ کر پچھتانا پڑے۔ مگر اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا، میں نے اپنی دوست کی باتوں میں کان نہ دھرے اور نوکری چھوڑ دی۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، معیز روزانہ مجھے گھمانے لے جاتے، میں جو کہتی وہ مجھے اسی وقت لا کر دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ تبدیلیاں آنے لگی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی معیز صاحب گھر سے غائب ہونے لگے، کہتے تھے کہ دکان پر کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے کاروباری سلسلے میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ میری غیر موجودگی کو محسوس مت کرو، بلکہ عادت بنا لو کہ میں گھر نہ آؤں تو بے فکر ہو کر سو جایا کرو، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں تو ہوتی ہیں، تم اس گھر میں محفوظ ہو، فکر کس بات کی ہے؟ خود کماتی تھی تو پرس میں ہر وقت پیسے رہتے تھے، مگر شادی کے بعد پرس خالی رہنے لگا۔ یہ بات نہیں تھی کہ معیز کماتے نہیں تھے، بلکہ ان کا کام بہت اچھا تھا، مگر وہ جو بھی کماتے تھے اپنی ماں کو دے دیتے، مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے اماں سے مانگ لیا کرو۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ سے مانگتی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اگرچہ جو شے کہتی وہ منگوا دیتی تھی، مگر جیب خرچ کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب شوہر اکثر راتوں کو بھی گھر سے غائب رہتا اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معیز کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی، تو میں ایک انجانے دکھ کی آنکھ میں چلنے لگی، نہ کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے فریاد کر سکتی تھی، کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ساس کہتی تھی کس بات کا رونا ہے، کون سا غم ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ دل پر کیا بیت رہی تھی یہ تو میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ ساس کی بے اتنائی کے باوجود میں ان سے پیار کرتی تھی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی کہ میرا گھر نہ بگڑے۔ ساس بھی کہتی تھی کہ صبر کرو، 2-4 بچے ہو جائیں گے تو سب خود ہی ٹھیک ہوگا۔ رفتہ رفتہ ان کی غیر موجودگی کا دورانیہ بڑھتا رہا اور میں رو رو کر دیوانی ہو گئی۔ ساس کہتی تھی گھبراؤ نہیں، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، خود بخود اگر آ جائے گا۔ بالآخر امی نے ماموں سے کہا تو انہوں نے معیز کی کھوج لگانا شروع کی۔ پتہ چلا کہ وہ دکان پر ہی ہوتے ہیں، گھر نہیں آتے، تو اس کی وجہ ان کی کاروباری مصروفیات ہو سکتی ہے، مگر امی کیسے اعتبار کرتی؟ انہیں شک ہوا کہ کہیں دوسری بیوی موجود نہ ہو، چنانچہ ایک دن وہ بولی چلو دکان پر چل کر دیکھ لیتے ہیں، جبکہ معیز نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کبھی دکان پر نہ آنا۔ اس بار وہ بہت دن بعد آئے تھے۔ اب میں ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی، میری ایک بیٹی تھی،
ماں کی بات مان کر ان کے ساتھ صرافہ بازار میں ان کی دکان پر چلی گئی۔ معیز دکان پر موجود نہیں تھے۔ ان کے ملازم کھڑے تو انہوں نے کہا، آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ میں شوہر کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اماں کے کہنے پر دکان کے اندر چلی گئی، جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو بہت سجا ہوا تھا اور سامنے ایک ایئر کنڈیشنر بھی لگا ہوا تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں وہاں آئیں اور وہ بھی بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ یہ میرے شوہر کی دکان ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہم نے کچھ زیورات آرڈر کیے تھے، وہی لینے آئے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے۔ خاتون نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹی کی خوبصورتی نگاہوں کو خیر کرنے والی تھی۔ پھر اچانک اس کی بیٹی نے چادر اٹھا دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کسی بازاری عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو اور اس کا میرے شوہر کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو۔ خیر، سونار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں، یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا، کیا معیز صاحب گھر نہیں آتے جو آپ دکان پر آ گئی؟ ہاں، کئی دنوں سے گھر نہیں آئے، بیٹی بیمار ہوئی تو میں والدہ کے ساتھ آ گئی ہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے سچ نکل گیا۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، ایسے شخص کے ساتھ یوں کب تک تمہارا گزارا ہوگا؟ بہتر ہے کہ ابھی سے راستہ الگ کر لو۔ آج ایک بیٹی ہے، کل 2 بچے اور ہو جائیں گے تو پھر کیا کرو گی؟ ہمارے ہاں طلاق اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو وہ بولی، معیز میرا بیٹا بنا ہوا ہے، میں نے اپنے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات انہی سے بنوائے ہیں، وہ مجھے ماں سمجھتا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں۔ مجھے ان کی بات بڑی عجیب لگی اور میں نے کہا، مجھے صبر کرنے کی عادت ہے، چھوٹی سی بیٹی کے ہوتے ہوئے طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اللہ انہیں نیک ہدایت دے۔ ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ عورتیں جائیں تو ہم بھی چلے جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں، بلکہ اب تو ان کی بیٹی میرے شوہر پر غصہ کرنے لگی کہ وقت دے کر نہیں آئے۔ کس قدر غلط بات ہے، اللہ جانے معیز کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی ہے۔ ایڈوانس رقم لے لیتا ہے، پھر مہینوں چکر لگواتا ہے۔ اب یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس لڑکی کا بھائی آ گیا، بولا، باجی ابھی تک نہیں آئی، کدھر ہے؟ اس لڑکی کا بھائی آ کر بولا، باجی ابھی تک نہیں آئے، وہ کدھر ہے؟ وہ آدمی مجھے بہت برا لگا کہ میرے شوہر کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے نے مجھے دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ماں بولی کہ معیز میاں کی پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی کا سن کر میں چونک اٹھی، گویا دوسری بھی کوئی ہے۔ امی جان نے بھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا۔ کیا ان کی دوسری بیوی بھی ہے؟ میری ماں سے رہا نہ گیا، سوال کر دیا۔ ہاں، یہ جو سامنے بیٹھی ہے میری بہن، یہ ان کی دوسری بیوی ہے، لڑکے نے بغیر جھجکتے جواب دیا تھا۔ امی نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ عجیب بات ہے، اتنی دیر سے آپ معیز کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی ہی ان کی دوسری بیوی ہے۔ بہرحال میرا دل دکھ کر چکنا چور ہو گیا۔ ضبط کرنے کے باوجود بندھن ٹوٹ گیا اور آنسو بہہ نکلے۔ ملازمت بھی شوہر کے کہنے پر چھوڑ دی تھی، اب کیا ہوگا؟ یہ اندیشہ بھوت بن کر ڈرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر امی نے میرا ہاتھ تھاما اور گھر لے آئیں۔ میں اس دن ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آئی، جبکہ وہ خواتین ہمیں ہمدردانہ لہجے میں کوس رہی تھی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میرے گھر کا پتہ بھی پوچھا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہ گزرے تھے، وہ خاتون ہمارے گھر آ گئی اور کہا، تمہاری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس سانپ نے ہمیں بھی ڈس لیا ہے، اب ہم ایک کشتی کے سوار ہیں۔ میں بتانے آئی ہوں کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، وہ میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا، نہ خرچہ دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو میرے ساتھ چلو اور تیسری بیوی سے مل لو، وہ پڑوسن کی بیٹی ہے، میری بیٹی کی سہیلی تھی وہ، جو اب سوتن بن گئی ہے۔ میں نے کہا، دیکھ کر کیا کروں گی، مگر دل تڑپ گیا۔ امی نے کہا، جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بھی ساتھ گئیں۔ ایک خوبصورت لڑکی کے گھر گئی جہاں 16 برس کی دلہن تھی۔ وہ بولی، ہاں میں معیز کی بیوی ہوں، چند دن پہلے شادی ہوئی ہے، وہ میرے لیے گھر لے رہے ہیں، تب تک میں والدین کے گھر ہوں۔ عورت ہمیں اپنی بیٹی کے پاس لے گئی، وہ رنجیدہ تھی، بولی، میں طلاق لوں گی، خرچہ نہیں مل رہا، 6 مہینے سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے ہمیں بتایا یہ شخص ہر شادی کے بعد پہلی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، طلاق کا عقل یہی ہے کہ کنارہ کر لو۔ وہ چلی گئی مگر دل میں آگ لگ گئی۔ میں میکے چلی گئی اور کمزور ہو گئی، 20 سال کی عمر میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ کچھ دن بعد معیز مجھے لینے آئے، غصے میں بولے، دکان کیوں گئی؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ میں نے کہا، طلاق دے دو، میں خوش نہیں ہوں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی اور چلے گئے۔ میں روتی رہی۔ کچھ دن بعد ساس آئی کہ تم نے عورتوں پر یقین کیا، وہ تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی، اصل میں تیسری بیوی کا ڈرامہ تھا،
تم ہی اصل بیوی ہو، مگر تم نے غصے میں طلاق مانگ لی۔ اب سب ختم ہو گیا۔ میں سوچتی تھی اگر صبر کرتی تو شاید سب ٹھیک ہوتا۔ اب میں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوں، نوکری کرتی ہوں، زندگی بوجھ بن چکی ہے۔ میری بیٹی بھی محروم ہو گئی۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ شوہر پر یقین رکھے، ورنہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔